توبہ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیا الگ سے توبہ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب ہے کہ ہاں بالکل، یہ حدیث سے ثابت ہے صلاۃ التوبہ. اور آپ جب جو ہے کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے اور ہم کو توبہ سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پر دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، تو وہ ٹائم پر کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، ہم الگ سے توبہ کی جو ہے نماز ادا کر سکتے ہیں. کسی بھی وقت پر توبہ کی 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے، تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ صرف توبہ کر لینے سے بعض وقت کیا ہے سیٹسفیکشن فیل نہیں ہوتا، تو الگ سے نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ دور قرآن کے ٹائم پر دور قرآن کے لیے جو ہم ٹائم دے رہے ہیں، کیا اس کا اجر جو ہے زیادہ ہے یا تلاوت کا، اور کیا اس کے لیے بھی ثواب ہم کو ملے گا؟ اچھا، بہت انٹرسٹنگ کوشچن یہاں پر آیا ہے بھائی، زبردست. اور پھر سوال مزید یہ بھی آیا ہے سملر کوشچن کہ کیا دور قرآن کا ترجمہ سننے کے بعد الگ سے اسی کی تلاوت کر لیں گے تو ایک قرآن ترجمے کے ساتھ مکمل ہو جائے گی؟ جی ہاں. تو اب یہاں پر تو سوال 2 سملر آئے ہیں اور بہت ہی زبردست ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھیے کہ یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کا ذکر ہم کو حدیث میں ملتا ہے اور اس کی فضیلت بھی ہم کو ملتی ہے. کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لیٹر کے بدل آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ الف لام میم ایک نہیں ہے بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ. تو یہ حدیث ہم کو سب کو معلوم ہوتی ہے، اور اسی کے چکر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ رمضان میں اگر ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے تو ہم کو زیادہ سے زیادہ اجر ملتے جائے گا. تو اس کے حرص میں ہم سوچتے ہیں کہ بس تلاوت کر لیں گے رمضان میں، ایک قرآن، 2 قرآن، 4 قرآن ختم کر لیں گے. پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کا جو مقصد ہے وہ اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، اس کے اندر تدبر اور تذکر کرنا ہے. قرآن تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تو اگر ہم تلاوت کرتے جائیں گے اور ہم کو اس سے ہدایت ہی نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بول رہے، کیا میسج ہم کو دے رہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام ہے، وہی ہم کو نہیں معلوم ہوگا، تو پھر کتنی تلاوت آپ کر لو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، اجر تو مل جائے گا، پر اصل جو مقصد ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ اجر ہے اور ایک ہے مقصد کو پورا کرنا. تو اگر مقصد ہی نہ ملے اور قرآن پڑھ کے ہدایت ہی نہ ملے تو پھر اتنی تلاوت کا فائدہ جو ہے اصل نہیں ہوگا، کیونکہ انسان غلط کام کرے گا، ہدایت نہیں ملے گی، غلط کام کرے گا اور گناہ کر کے سارے اعمال کو، سارے اجر جو تلاوت سے اس کو ملا ہے وہ برباد کر لے گا. اور سب سے پہلے کہ ہم نا اپنے اندر سے نا یہ روایتی عبادت کا جو طریقہ ہے نا اس کو باہر نکالنے کا ہے. اس سے ہما کو خود باہر نکلنا ہے، اپنی زندگی سے اس کو باہر نکالنا ہے. ہم سمجھتے کہ بھائی صرف ہم تلاوت کر لیں گے تو اجر کما لیں گے. کیا ہم تلاوت کرنا، کیا ہم ترجمہ پڑھنا، کیا ہم ایسا کرے تو صحیح رہتا، کیا ہم ویسا کرے تو صحیح رہتا؟ دیکھیے قرآن اللہ تعالیٰ کا اور آپ کے بیچ کا جو ہے کنورزیشن ہے، ٹھیک ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہے وہ سن رہے اور سمجھ رہے. اب آپ جیسے چاہے اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ تلاوت دل بول رہا تلاوت کر لیجئے، ترجمہ دل بول رہا ترجمہ کر لیجئے، ٹھیک ہے نا، جیسا بھی آپ کا دل بول رہا ہے ویسا آپ کریں گے. البتہ جو قرآن کی محفل میں آپ بیٹھیں گے تو اس کا اجر جو رہیں گا نا تو وہ بے حساب رہیں گا. جتنی خشوع سے، جتنی محبت سے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے آپ دور قرآن یا جو بھی قرآن کی محفل ہوتی ہے اس میں بیٹھیں گے تو اس کا اجر، یعنی کہ تلاوت کا اجر 10 نے کیا ہے، رائٹ، یعنی کہ میجریبل ہے، آپ گن سکتے. پر اگر آپ ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ بے حساب آپ کو عطا کرے گا. اللہ اپنی مرضی سے، آپ کے خلوص سے، آپ کی محبت، آپ کتنی جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کے حساب سے ادا کرے گا. اور اور دیکھیے ہمارے اسلاف بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اپنی زندگیاں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں گزارے، صرف تلاوت میں نہیں گزارے. اور صحابہ اکرام جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو روتے تھے، رائٹ، روتے تھے. اب ہم تلاوت کریں تو کیا ہم روتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا اور صحابہ اکرام کو سمجھ میں آتا تھا، اسی لیے ان کے لیے الگ سے قرآن کے سمجھنے کی محفلیں، یعنی کہ جیسا ٹرانسلیشن کی محفلیں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کو آٹومیٹکلی وہ چیز سمجھ میں آتا تھا. اس کی انڈرسٹینڈنگ میں محفل جما کر ایک دوسرے کو پوچھتے تھے، ایک دوسرے کو بات کرتے تھے اور سمجھاتے تھے، رائٹ. تو پھر اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمارے لیے اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. رمضان میں ٹرانسلیشن تفسیر بھی کر سکتے ہیں اور ارادہ کریں
کہ رمضان کے بعد بھی آپ انشاءاللہ ایسے تفسیر کی کلاسز سے جڑیں گے، اس کی نیت ابھی سے کر لیں۔ اچھا، کسی بہن نے پوچھا ہے کہ رمضان کا اسکیڈول ہم کو پرووائڈ کیجیے۔ تو دیکھیے الحمدللہ رمضان کا بہت ہی زبردست فہم قرآن کی طرف سے اسکیڈول ہم لوگوں نے آپ کے لیے بنایا ہے، بہت ہی پیار اور محبت سے۔ تو انشاءاللہ جلدی آپ کے گروپس میں پوسٹ کر دیا جائے گا اور اس سے آپ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ چوتھا سوال ہے کہ کسی بہن نے پوچھا ہے کہ کیا قرآن پڑھنا افضل ہے یا ذکر زیادہ افضل ہے؟ دیکھیے قرآن کا مماثلت کسی اور سے نہیں ہو سکتی، کمپیریزن قرآن کا کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کلام اللہ ہے، اس کا یعنی کہ تولنا کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کی اپنی افضلیت ہے، قرآن کی اپنی جو ہے فضیلت ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اور ذکر کا اپنا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے، وہ پڑھنے کا زیادہ اجر آپ کو ملے گا، پر ذکر بھی کیونکہ اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، تکبیر، تحلیل، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بہت محبوب ہے۔ تو خیر ذکر کا اپنا مقام ہے، قرآن کا اپنا مقام ہے، پر قرآن کے مقام پر کوئی بھی چیز نہیں پہنچ سکتی، یہ بس ذہن میں آپ کو رکھنا ہے۔